اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ فرض نماز کے لیے اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش نصیب انسان ہی سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں ہر کوئی تہجد پڑھتا ہو تو صرف اپنی محبت مانگنے کے لیے، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی اللہ انہیں ہی دیتا ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کرو۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ تہجد خود تمہارا انتخاب کرتی ہے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا، مگر اللہ نے تمہارے لیے قبولیت کو بہت پہلے ہی چن لیا تھا۔
دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اور تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو تمہارے لیے ممکن ہونا ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں ان کی منزل تک لے کر جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں معجزے ہوتے ہیں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تو میں نے اپنے بندے کو چھوڑا ہے اور نہ میں اپنے بندے سے بیزار ہوا ہوں۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا ہے اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جاؤ، جب بھی تم اسے پکارو وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ تمہیں معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے، وہ رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، جس کے لیے اللہ نے تمہیں تہجد تک پہنچا دیا ہے، اور جس کے لیے تم تہجد تک پہنچ گئے ہو، اس میں کوئی تو رضا ہے اللہ کی، جس دعا کو اس نے تہجد کا حصہ بنا دیا ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا، تمہاری ہر فریاد اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ وہ کن کہے گا اور فایا کون ہو جائے گا۔ دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے ہوئے نہ تھکو گے تم۔ تہجد کے سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو لکھ دیا گیا ہے نا۔ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہو تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہو تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل ہو جاتی ہے۔ تہجد کے لیے تم اپنی نیند قربان کرو تو اللہ تمہاری جھولی بھر دے گا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ تم تہجد پڑھو اور اللہ تمہیں وہ عطا نہ کرے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہانے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے ان کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں نہیں وہ تہجد کی دعا عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو پورے یقین سے مانگو، وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو
اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے رب کو بہت پسند ہے۔ تو جان لو، اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو وہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اسے انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ ہدایت کی راہوں پر چلنا ابتدا میں مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔